لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع یقیناً تحقیق سن لیا اللہ نے قول الذین ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کا قول قالو کہا جنہوں نے ان اللہ بے شک اللہ فقیر ہے، نادار ہے، ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہیں، مالدار ہیں. سنکتبو اب ہم لکھ لیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو، بغیر حق ناحق، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقو تم چکھو، عذاب الحریق جلا دینے والا، توڑ دینے والا عذاب. پچھلی آیت میں جو منافقین تھے ان کے حوالے سے ایک بات کہی گئی تھی کہ منافقین کیا کہتے ہیں، اور اس آیت میں منافقین، کچھ مفسرین فرمایا کہ یہ منافقین کا کہنا ہے، اور کچھ کے نزدیک، اکثر کے نزدیک یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑی سخت آیت بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. اگین لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ہے ان کا قول، ان لوگوں کی بات جو وہ مذاق میں، مذاق اڑانے میں کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم اغنیاء ہیں، ہم مالدار ہیں. اس کا ریفرنس وہ آیت آتی ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین اچھا قرض دے. تو جب یہودیوں نے یہ بات سنی، یا منافقین جو کہ یہودیوں کے زیر اثر تھے یا ان کے پاس بیٹھتے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو کیا کہنے لگے آپس میں، جس طرح کہ اچھا اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں. واہ بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو جو ہے وہ فقیر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اللہ ہم سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں. آپس میں انہوں نے یہ، جس کو کہتے ہیں نا ٹانٹ کرنا، طنز کرنا، طنزیہ باتیں کی. تو اس کا جو سب سے پہلے غزوہ بدر کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے، کیا ریلیشن بنتا ہے، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی، بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں کا توکل تو اللہ کی ذات پہ تھا کہ مال چلا گیا، جان چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہے نا. تو یہودیوں نے ایک ٹانٹ کیا کہ آپ کے اللہ تو خود فقیر ہیں، ہم سے کہتے ہیں ہمیں قرض دو، تو آپ کی کیا مدد کریں گے، نعوذ باللہ. تو یہ ٹانٹ تھی، یہ ایک طنز تھا. تو اللہ جل شانہ نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے سن لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے جس کی صحت کے بارے میں اتنا کوئی خاص نہیں، ابھی حاتم میں آتی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ گئے، اور ایک مدرسہ تھا یہودیوں کا جہاں بھی وہ پڑھا رہے تھے. تو وہاں جا کے پوچھا ان کو، جب پتہ چلا تو کہا تم کیا بات کی ہے، تو انہوں نے یہ بات کی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکھ کے ایک اس کو نا منہ پہ لگائی اور کہا کہ اگر یہ جو تم نے بکواس کی ہے نا، اگر مجھے جو ہم مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ ہے کہ مجھے اس کا پاس نہ ہوتا تو میں یہاں پہ تمہارا سر قلم کر دیتا، تمہیں قتل کر دیتا. ابو حفص یا اس طرح کا اس یہودی کا نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آیا. تو ابو بکر سے نبی نے پوچھا آپ نے اس کو کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھے کہ اس نے بات کیا کی تھی. تو وہ خیر مکر گیا، لیکن
ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں بھی کوئی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، جو شاعر ہیں اسلام کے، ان کے بارے میں تھوڑا کبھی کبھی نہیں، مطلب اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا کانشیس ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے. کوئی بات کرے تو اسے کہیں نہیں، بکواس نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی ہے. اگر وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو زبان سے روکتے ہیں، نہیں تو کم از کم دل میں برا ضرور سمجھیں. کیا فضول بکواس کر رہا ہے اللہ کی بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے شاعر کے بارے میں، تو وہاں پہ اس کو روک دینا چاہیے. یہ مطلب اس واقعے سے ہمیں یہ ایک ملتا ہے. لیکن ظاہر ہے حالات ہیں، حالات کے مطابق ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. جس طرح ابوبکر نے کہا کہ اگر مجھے معاہدے کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، یعنی پاس انہوں نے بھی رکھا. کام تو اس کا کرتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن چونکہ معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، تو ابوبکر نے ایک زیادہ ایگریشن شو نہیں کیا. لیکن کبھی کبھی ایگریشن شو کرنا چاہیے جہاں پہ پاسبلٹی بنتی ہو، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں. ایگریشن ایک اس معاملے میں اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اللہ کے رسول کی شان سب سے بلند ہے. اور جو شاعر اسلام ہے ان کی شان بلند ہے. ہمیں کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی کوئی مذاق کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کا دین مذاق کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ذات مذاق کے لیے نہیں ہے. اور دیکھ کوئی ہمیں ہمارے والدین کو کچھ کہے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے بچوں کو کچھ کہے ہمیں غصہ آتا ہے، ہماری بیوی ہماری بہن کے بارے میں کوئی بات کرے ہمیں غصہ آتا ہے. تو اللہ جل شانہ کی جو شان ہے، جو عزت ہے، دین کی جو عزت ہے، اسلام کی جو عزت ہے، وہ ہماری اپنی ذات، ہمارے بیوی، ہمارے بچوں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین سے بہت بڑھ کے ہے. تو اس کے اوپر بھی غصہ ہمیں آنا چاہیے. سنکتب ما قالوا، ہم عنقریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا ہے. اس میں مفسرین کا کافی ڈیٹیلز میں بات کی ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ہم لکھ لیں گے، حالانکہ اسی وقت کراون کاتبین لکھ لیتے ہیں. تو کچھ مفسرین نے کہا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جی میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا، یہ چیز میں نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لی ہے. ہوئی تو پہلے ہوتی ہے بات نا، کسی نے کوئی بات کی، کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کی ہے نا، یہ یاد رکھ لیجیے، میں نے یہ یاد رکھ لی ہے. تو یہ اس سینس میں کہا ہے سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے نا وہ اللہ نے نوٹ کر لیا ہے، وہ اللہ نے مائنڈ میں رکھ لیا ہے کہ اچھا یہ تو یہ باتیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ایک پچھلی بات کی بات ہوئی، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کا قتل کرنا بغیر ناحق قتل کرنا، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ سنکتب ما قالوا، یہ بات ابھی کون کر رہا ہے؟ جو مدینہ کے یہودی ہیں. اور انبیاء کو قتل کس نے کیا؟ وہ جو پرانے کوئی یہودی تھے. تو اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم جتنے گھٹیا ہو نا، اور تم جتنی فضول ہو، تم سے پہلے بھی جو تمہارے آباء و اجداد تھے نا، وہ بھی اسی طرح کے گھٹیا تھے. جیسے وہ گھٹیا تھے، ان میں سے کچھ بہت ہی اچھے تھے، لیکن جو جس طرح کی، جس کیلیبر کے تم ہو نا، جس کیلیبر کے تم ہو، اس طرح کے تمہارے آباء و اجداد بھی تھے، اور وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. تم تو بات کر رہے ہو نا، تمہارے اختیار میں صرف یہ ہے. اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو جس طرح تمہارے بڑوں نے کیا ہے نا، انبیاء کو قتل تک کر دیا حق بات کہنے پہ، تم بھی کر گزرتے. اور جیسے وہ عذاب کے مستحق ہے، تم بھی ویسے ہی. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ تم ایک جیسے ہی ہو. اور یہ چیز ہم نے نوٹ کر لی ہے. اور اس کے اگینسٹ کیا ہے؟ وہ نقول، اور ہم کہیں گے. یعنی اب یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اب یہ فاسٹ فارورڈ کر کے آخرت کی بات ہے، جب وہ اللہ کی جب وہ مر جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، فیل کرو، انجوائے کرو،
ذوقوا عذاب الحریق، توڑ دینے والا عذاب۔ حرق کا یہاں پہ اکثر نے ترجمہ کیا ہوتا ہے جلانے والا، لیکن حرق کہتے ہیں جب کسی چیز کو اس طریقے سے یعنی وائلنٹ وے میں توڑا جائے نا تو اس کو حرق کہا جاتا ہے۔ تو عذاب الحریق جو آپ کو توڑ کے رکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا، ذرا اس کی اگر ہم انالوجی دیکھیں، ان دونوں کو ساتھ میں لائیں تو ابھی یہ ہنس رہے ہیں، اللہ پہ طنز کر رہے ہیں نا کہ اچھا اللہ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی جو ہم سے اللہ قرض مانگ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کا غرور توڑنا، ہم اس طرح کہتے ہیں نا کہ اس کا غرور ہم نے توڑ دیا ہے، اس میں بھی توڑنے کا ورڈ ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں، ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جنرلی سخت چیز ہوتی ہے، یعنی ایک وائلنٹ وے ہوتا ہے، کسی طریقے سے کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا غرور ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو وذوقوا عذاب الحریق، اللہ ان کو توڑ کے رکھتے ہیں۔ حرق کہتے ہیں فار ایگزامپل جب پہلے آپ نے دیکھو دھوبی وغیرہ جو ہوتے تھے، یہ کپڑا اٹھا کے نا ایک پتھر پہ مارتے تھے جس سے وہ کپڑا صاف ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ اگر اس کو بہت زور سے مارے تو کپڑا پھٹ جاتا تھا۔ یا اسی طریقے سے آگ سے جلا کے بہت سی چیزوں کو توڑا جاتا تھا، یعنی اس کو گرم کیا، اس کے بعد اس کو توڑا۔ یا کسی چیز کو جس طرح بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیا گیا، وہ جم گئی اور پھر اس کو مارا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ان سے کہیں گے اس دن ذوقوا، چکھو، انجوائے کرو، عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب اور توڑ دینے والا عذاب، جو تمہارے غرور کو اور جو تم یہ سوچ رہے ہو نا اور جو تم یہ کر رہے ہو اس کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو یہ تقریباً جو غزوہ احد کا جو ایک ڈیٹیلز تھی وہ یہاں پہ آ کے تقریباً ختم ہو رہی ہیں، تقریباً آل عمران میں 179 تک، اور کچھ میں اس کا بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اور ابھی تھوڑا سا چلے گا کہ یار یہ یہودیوں کا اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا اور وہ کیا باتیں وغیرہ کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ آگے جو ہے اس کے بعد آخری رکوع آ جائے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں کسی واقعے کو اس قدر ڈیٹیل میں اتنا لمبا نہیں چلایا گیا۔ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے نا، یہ تقریباً قرآن کریم میں سب واقعات سے زیادہ لمبا اور بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت سے اسباق ہمارے لیے موجود ہیں، اور اسی میں مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، منافقین کو بھی، یہود کو بھی، کفار کو بھی، سب کو۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔